حضرت السلام علیکم رحمۃ اللہ کے صاحب، جناب یہ تو کہہ رہے کہ گواہوں کی ضرورت ہے، بنا گواہوں کے تو ہے ہی نہیں کچھ بھی۔ یہ تو میرے علم میں نہیں بات آئی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مصطفیٰ صاحب ہیں شملہ سے، انہوں نے شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ کی ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں فضیلت شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ یہ فرماتے ہوئے دکھ رہے ہیں کہ طلاق اگر کوئی شخص دیتا ہے تو جس طریقے سے نکاح میں دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے اور گواہ اگر نہ ہوں تو پھر نکاح نہیں تسلیم کیا جاتا، فقہا کے یہاں اسی طریقے سے کچھ اہل علم ہیں جن کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ نے طلاق دی اپنی بیوی کو اور اس میں دو گواہ آپ نے نہیں بنائے تو ایسی صورت میں اس طلاق کو سرے سے ہی قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ فقہا نے دراصل طلاق کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک قسم تو ہے جسے کہا جاتا ہے کہ سنی طلاق ہے، جو قرآن اور سنت کے مطابق دی جاتی ہے، اور دوسری طلاق یہ ہوتی ہے کہ جسے بدعی طلاق کہا جاتا ہے۔ اور بدعی طلاق کے بارے میں اس امت میں دو گروپ ہیں۔ ایک گروپ تو یہ کہتا ہے کہ بدعی طلاق ہوئی ضرور ہے لیکن اس کو گناہ بھی ملا ہے اور یہ بہرحال بدعی طلاق ہونے کے باوجود ہو جاتی ہے۔ دوسرا اہل علم کا بڑا طبقہ جس میں سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی، لجنۃ الدائمہ والافتاء اور سعودی عرب کے کبار علماء اس کے قائل ہے کہ اگر کوئی بدعی طلاق دیتا ہے تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی بھی شخص نے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، تو اگر کوئی دین کے اندر ایسا کام کیا جاتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اس ضمن میں فضیلت شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ کا جو موقف ہے اس کی تائید میں دیکھیے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اس بات سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ہم ان سے وہ رائے، دیکھیے آپ کو بھی اختلاف کا حق حاصل ہے۔ آپ اگر ہم لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دی ہے تو طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، حیض کی حالت میں طلاق دی ہے تو طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، اور لوگوں کو شدید اختلاف ہوا کرتا تھا کہ آپ یہ عورتوں سے کیسے پوچھ رہے ہیں کہ ان سے ہم بستری کب کی گئی۔ حالانکہ سنت طریقہ یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح بخاری میں اس کو نقل کیا ہے، وہ طلاق السنہ، ایک سنت طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو ایسی پاکی کی حالت میں طلاق دے کہ وہ اس کے ساتھ ہم بستری بھی نہ کی گئی ہو اور وہ دو گواہ بھی وہاں پر موجود ہوں۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق میں آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ۔ تو یہاں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو باقاعدہ قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، اور آپس میں سے دو عادل شخصوں کو گواہ کر لو اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دے دو۔ اور اسی طریقے سے امام بخاری نے، جیسے میں نے عرض کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ سنت کے مطابق طلاق یہ ہے کہ حالت طہر میں عورت کو ایک طلاق دے اور اس طہر میں، اس پاکی کے حالت میں عورت سے ہم بستری نہ کی گئی ہو، نیز اس پر دو گواہ بھی مقرر کر لے۔ اس حدیث کو یا اس قول کو امام بخاری نے اپنی صحیح کتاب، امام بخاری نے صحیح البخاری میں نقل کیا ہے۔
مینسز میں اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے تو وہ طلاق بھی واقع نہیں ہوتی۔ اچھا، اس سلسلے میں جو علماء کا اختلاف ہے وہ یہ کہ آیا یہ طلاق ہوتی ہے یا نہیں۔ بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ طلاق دینے والے امام کعبہ شیخ عبد الرحمن سدیس کا خطبہ موجود ہے میرے چینل پر، انہوں نے کہا کہ ایک طلاق دینے والا اگر ایسی پاک ناپاکی کی حالت میں جو کہ حیض کی حالت کی طلاق ہے یا وہ سنی طلاق نہیں ہے، ایسی حالت میں اگر وہ طلاق بیوی کو اپنی دیتا ہے تو پھر یہ اس کے لیے صرف ثواب نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ تو ایک آدمی اگر بدعی طلاق دے دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کو گناہ بھی ملتا ہے۔ تو بھائی مصطفیٰ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آیا واقعی یہ حقیقت بھی ہے جو شیخ کفایت اللہ سنابلی نے بیان کی ہے؟ حالانکہ کفایت اللہ سنابلی کی میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اپنی بات کی دلیل بھی پیش کری ہے، اور قرآن اور سنت سے انہوں نے وہ ادلہ پیش کیے ہیں جس سے کسی کو، آپ دیکھیے اختلاف اس بات میں ہوتا ہے کہ جو دوسرا گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طلاق کے کیسز جاتے تھے یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق کے بارے میں گفتگو فرمائی، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گواہ کا مطالبہ نہیں کیا، حالانکہ قرآن کریم کا نص موجود ہے کہ آپ گواہ بنا لیں۔ اور امام بخاری نے بھی جو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ فی الارض جس کو کہا جاتا ہے کہ اسلام میں قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ authentic, the most authentic book on the face of earth وہ صحیح البخاری ہے، تو اس کی مصنف کا بھی یہی موقف ہے۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ کیا واقعی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو میں ان کی آواز آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ لیکن ایک چیز اور میں بتاؤں آپ کو، ہمارے یہاں چینل پر ہم اس سلسلے میں دراصل تھوڑا سا محتاط رہتے ہوئے اگر اس گفتگو کو ہم لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیں گے تو جس طریقے سے وہ تو طلاق کے جو مسائل تھے نا، اب تو الحمدللہ بہت آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں آ گئے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا پہلو ہے، اگر اس پہلو کو بھی علماء اختیار کر لیں اور عوام الناس تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ علماء اسلام کا ایک بہت بڑا طبقہ اس بات کا بھی قائل ہے کہ اگر گواہ نہیں ہیں تو وہ طلاق زیرو، جیسے کہ اس کی یہ طلاق بدعی ہے۔ اس سلسلے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا رائے ہے؟ یہاں علامہ البانی سے یہی فرمایا جا رہا ہے، یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو طلاق کے مسائل کو بیان کرنے کے سلسلے میں علماء امت سے اپنی رائے کو یا منفرد رائے کا اظہار کیا ہے، اس کے بارے میں کیا واقعی ایسی حقیقت ہے؟ جیسے مصطفیٰ صاحب نے پوچھا ہے نا شملہ سے، تو بہت سے علماء یا بہت سے طالب علم، مجھ جیسے طالب علم میں آپ کو صحیح بتاؤں، مجھے جب اس سلسلے میں گزشتہ دنوں تقریباً 8-10 سال پرانی بات ہے، انڈیا میں یا پاکستان میں کوئی کیس ہوا تھا طلاق کا، تو ایسی صورت میں کچھ ویڈیوز بھی بن کر آئی تھیں۔ تو ایک ویڈیو بن کر آئی تھی ہندوستان سے ہی، ایک عالمہ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ طلاق کے بارے میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ علامہ البانی کی اس قول کی دلیل یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ ہاں نعم، میں نے ایسا ہی کہا ہے جیسے آپ نے سنا ہے۔ مصطفیٰ بھائی، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہی کہا ہے جیسے کہ فضیلت الشیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ نے فرمایا ہے۔ الطلاق البدعی محرم، شیخ کفایت اللہ سنابلی نے بھی یہی الفاظ کہے ہیں، شیخ عبد الرحمن سدیس نے بھی یہی الفاظ کہے ہیں کہ یہ بدعی طلاق ہوتی ہے۔ اور اس طلاق کو علامہ البانی کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں لوگوں کا، علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ بدعی طلاق ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ کیا ایسی صورت میں جبکہ وہ بدعی طلاق دے رہا ہے، مباشرت کرنے کے بعد طلاق دے رہا ہے، حیض کی حالت میں طلاق دے رہا ہے، گواہ اس نے اپنی طلاق پر نہیں بنائے ہیں، لا پھر اس طلاق کو
تنفیذ نہیں یا اس کو شمار نہیں کیا جائے گا، اس پر عمل پیرا نہیں کیا جائے گا۔ یہ علماء کے ایک بڑے گروپ کا قول ہے۔ حالانکہ دوسری جانب فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن باز سے اس طرح کا سوال پوچھا گیا تو شیخ نے فرمایا کہ طلاق بغیر کسی گواہ کے بھی اگر خلوت میں بھی شوہر دیتا ہے تو اس کو یہاں کے علماء قبول کر لیتے ہیں۔ منهم من يقول ينفذ ومنهم من يقول لا ينفذ منہم من یقول، جو بہت سے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خلاص طلاق شمار کی جائے گی، اور بہت سے علماء ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس طلاق کو شمار اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ کیونکہ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی گئی ہے۔ وهذا هو الأصل أن الطلاق البدعي لا يقع، اور اصل بات حقیقت میں یہی ہے کہ طلاق بدعی کا شمار نہیں کیا جائے گا، لقوله عليه الصلاة والسلام کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد۔ تو یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کسی شخص نے اگر کسی نئی چیز کا، نئی بات کا آغاز کیا جو کہ دین میں سے نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ من أحدث في أمرنا هذا کسی چیز کا، نئی چیز کا، نئی بدعت کا ایجاد اگر کوئی کرتا ہے، ما ليس منه فهو رد، معنی ہے رد، اس کی تردید ہے اور اس کو قبول کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ أي مردود على صاحبه۔ مردود علی صاحبہ، یہ تو پھر اس کے دماغ پر اگر مجھے کہنے کی اجازت دی جائے، بہرحال اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ فإذا عرفنا هذه القاعدة اگر ہم اس قاعدے پر اپنی امت کو کھڑا کر لیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیں تو علامہ البانی کے اس موقف میں بہت خیر ہے، بہت خیر ہے۔ آپ دیکھیے گزشتہ دنوں ہندوستان میں اہل حدیث یہ کہتے رہے کہ جناب آپ یہ جو 3 طلاقیں ہوتی ہیں نا، ان 3 طلاقوں کو تسلیم نہ کریں، یہ 3 طلاقیں 3 نہیں 1 ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے احناف بھائیوں کے ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، وہ غیر شعوری طور پر اپنی بچیوں کو بچانے کے لیے اہل حدیثوں کے پاس فتویٰ لینے کے لیے بھیج دیتے تھے۔ لیکن جب حکومت ہند نے باقاعدہ طور پر ڈنڈا برسانا شروع کر دیا تب ان کے سمجھ میں آیا، اب سب سیدھے راستے پر آ گئے ہیں۔ مودی جی کو خیر یہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو کہ شاید علماء کو کرنا چاہیے تھا، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا، لیکن مودی نے ان 3 طلاقوں کو بلکہ 3 سال کی جیل بھی ڈال دی ہے۔ اگر کوئی حنفی، دیوبندی، بریلوی کوئی طلاق دے دیتا ہے اور گورنمنٹ کو شکایت کوئی عورت کر دیتی ہے تو 3 سال بیہائنڈ دا بار، جیل کی سلاخوں کے پیچھے اسے اپنی زندگی کے 3 سال گزارنے پڑتے ہیں۔ تو یہاں جو بات آپ سے کہنا مقصد ہے کہ احناف کا دراصل اس سلسلے میں موقف یہ ہوا کرتا تھا کہ 3 طلاقیں 3 ہو جاتی ہیں اور پھر وہ حلالے کی چھری سے دوسروں کی بہو بیٹیوں کے ذائقے حاصل کرنے کے لیے، انہیں چکھنے کے لیے حلالے کا دروازہ کھولتے تھے۔ یہ بات نہایت ہی گندی اور بیہودہ تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس ہمارے چینل کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے ہماری بہنوں اور بچیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہوئی ہے اور ان کے گھروں میں خوشیاں بحال ہوئی ہیں۔ تو آپ اگر اس موقف کو بھی اختیار کرتے ہیں، یہ فیصلہ دیکھیے آپ کا ہے، طلاق آپ نے دی ہے، رجوع کا حق بھی آپ ہی کا ہے۔ اب امت مسلمہ کے علماء آپ کو کیا کہتے ہیں؟ امت مسلمہ کے علماء آپ کو راہ راست، یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر چلیں گے تو آپ خوشحال رہیں گے، اس راستے پر چلیں گے تو آپ کو جنت مل جائے گی، اس راستے پر چلیں گے صراط مستقیم پر آپ گامزن ہو جائیں گے، شرک و بدعات سے توبہ کر لیں گے، قرآن و سنت کو اپنا لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اعمال کرنا شروع کر دیں گے، تو اس میں عافیت ہے۔ تو میں یہ آپ کو مصطفیٰ بھائی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو فضیلت الشیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ نے فرمایا ہے وہ بات بالکل درست ہے۔ کاش کہ اہل حدیث علماء بھی اس بات پر متفق ہو جائیں، کاش کہ احناف
کہ علماء بھی اس بات پر متفق ہو جائیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب اس حکم کو اگر کوئی مان لیتا ہے تو اس کو اللہ کے یہاں اجر ہے، لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو یہاں دو گروپ ہیں علماء کے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ آیا یہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ نہیں، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے، الطلاق بدعی انواع منہا، طلاق بدعی کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم یہ ہے کہ ایک عورت اگر کسی شخص نے حالت حیض میں یا حالت نفاس میں یا ایسے طہر میں بیوی کو طلاق دی کہ جس میں بیوی سے تعلق قائم کر چکا ہو، تو یہ طلاق بدعی ہے، اور صحیح قول کے مطابق یہ طلاق نہیں ہوتی۔ یہ علامہ البانی کا بھی یہی موقف ہے، شیخ ابن باز کا بھی یہی موقف ہے، امام ابن تیمیہ کا بھی یہی موقف ہے۔ لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری اور کئی علماء جیسے کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ ہیں، وہ اس سلسلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رائے بہت قوی ہے، بہت قوی ہے، اور اس کے قوی ہونے کی دلیل قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، طلاق کی سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 ہے، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ۔ تو یہ اور صحیح بخاری کی بھی وہ روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، امام بخاری کا بھی وہی موقف تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، یہ خاصی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، آپ اس کو ضرور شیئر کریں دوسروں سے، فیس بک پیج پہ بھی، تاکہ ہماری جو طلاق کے ریشوز ہیں نا، بہت زیادہ ریشو ہے طلاق کا ہمارے انڈیا پاکستان کا، خاص طور پر پاکستانی خواتین، تو اس ریشو کو ہم ایک دم ڈراپ ہو جائے گا اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ وہ لوگ جو کہ کورٹ ججز یا وکیل حضرات ہیں پاکستان میں اور ہندوستان میں، ان کے لیے یہ ایک بات نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر اس طرز پر وہ ان کیسز کو سالو کرنے کی کوشش کریں تو مجھے امید ہے کہ گھروں میں یہ جو عائلی امور ہیں سدھرتے چلے جائیں گے، اور خاص طور پر اہل حدیثوں سے، شیخ کفایت اللہ سنابلی ہیں اور دیگر علماء، اللہ کرے کہ میری بات علماء اہل حدیث تک بھی پہنچے کہ ہمیں امت مسلمہ کو اس وقت ہندوستان میں خاص طور پر دارالقضا بنانے کی ضرورت ہے۔ دارالقضا، وہ دارالقضا جس سے کہ ہم چند دنوں میں، چند مہینوں کیا بلکہ آپ دارالقضا جو اس وقت دارالقضا ہے نا، اس کی کیفیت یہ ہے کہ عورت اگر وہاں اپنا کیس لے کر جاتی ہے خلا کا یا نکاح کو فسخ کرنے کا، تو وہ 4 5 سال 10 سال لگا دیتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں تو 90 سال تک کے بیوی شوہر کا انتظار کرتی ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے، سعودی عرب میں زیادہ سے زیادہ ایسے کیسز کو 1-2 مہینے میں خلاص کر دیتے ہیں۔ تو دارالقضا اگر ہندوستان میں بنے اور ہر شہر میں اس کو ایکٹیو کیا جائے تو گھروں میں جو طلاق کے کیسز ہیں وہ 0 لیول ان کا ہو سکتا ہے، وہ دھڑام سے گر جائیں گے۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ اس طرز پر ہم دارالقضا کو انٹروڈیوس کریں اور ایک نئی فکر کو اجاگر کرائیں ہندوستان میں، جس سے کہ خاندانی امور میں اصلاح ہو سکے، اور اپنی بچیوں کو اور بچوں کو جو ان کی غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کر سکیں، اور ان کے کیسز کو، کیونکہ جو دارالقضا موجودہ دارالقضا ہے نا، وہ مسلم پرسنل لا کے تحت جو چلتا ہے، اس میں تو بہت عجیب و غریب بات ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کل تک کے 3 طلاقوں کو 3 ہی تسلیم کرتا تھا، جب مودی نے ڈنڈا بجایا سروں پر تو باپ کہنے لگے کہ 1 چلیے ٹھیک ہے۔ اور ابھی آپ کو یہ پتا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی جب سپریم کورٹ آف انڈیا نے کہا کہ عورتوں کو مساجد میں جانے کا حق ہونا چاہیے، تو یہی لوگ تھے اپنی بیویوں بچوں کو درگاہوں پر لے کے جانے والے، لیکن مسجدوں میں نہیں لے کے جاتے تھے۔ آج تو مفتی طارق مسعود بھی کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں جانا چاہیے، ورنہ ان کو یہ جاہل اٹھیں گے۔ تو اللہ کرے جس طریقے سے مفتی طارق مسعود صاحب کی عقل میں آیا ہے، ہندوستان کے اور دوسرے علماء کی عقل میں بھی یہ بات آ جائے کہ طلاق کے مسائل میں بھی اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو ہدایت دے دے اور اس آیت کریمہ پر وہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے کمنٹس بھی شیئر کریں گے، اور مجھے اس بات کی بھی امید ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہوں کہ دارالقضا ایک ایکٹیو دارالقضا ہندوستان میں بنایا جائے اور اسے باقاعدہ طور پر علماء کی سرپرستی میں قائم کیا جائے،
تو اپنی رائے سے ہمیں نوازیں اور ہم سے ضرور رابطہ کریں اگر آپ کسی طرح کا اپنی سپورٹ اس ضمن میں دینا چاہتے ہیں. اور اگر آپ چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ کے دروازے چینل کے لیے گوگل نے کھول دیے ہیں. اگر آپ کے ملک میں جوائن ممبرشپ کا بٹن نظر نہیں آتا تو پیٹریون ویب سائٹ کا لنک میں نے اپنی ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے. STC Pay از ون آف دی بیسٹ سورس ان سعودی عربیہ. تو وہ بھی اسی نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. STC Pay کا میرا نمبر ہے 00966-504-686317. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت چاہوں گا 20 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے. شکریہ آپ کے دیکھنے کا اور مجھے سننے کا.